حضرت اقدس مولانا غلام احمد وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے حضرت حذیفہ دامت برکاتہم نے غزہ اور اہل فلسطین کے بارے میں کیا کہا؟ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ میں غزہ کا قصہ ہر جگہ پر سناتا رہتا ہوں کہ غزہ میں جب آج سے تقریباً 50 سال 60 سال پہلے اسرائیلی وہاں پر ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے محنت کر وہاں کے مسلمانوں میں مغربی کلچر کو عام کیا اور وہ دین سے دور ہو گئے۔ تو شیخ احمد یاسین نے 1992 میں سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ بھائی اگر ہماری نسلیں اس طرح سے دین سے دور ہو گئی تو ہم تو وطن سے محروم ہوئے ہیں، اسلام سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کے سلسلے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ تو ہمارے ہندوستان ہی کے طرز پر انہوں نے حفظ قرآن کریم کا انتظام کیا وہاں پر، اور الحمدللہ وہاں پر حضرت احمد یاسین نور اللہ مرقدہ نے محنت کی اور کہا کہ اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے۔ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد جامعۃ الغزہ الاسلامیہ، غزہ اسلامک یونیورسٹی قائم کی، جن میں ان کو مزید دین سکھانے کے ساتھ ساتھ میں عصری تعلیم سے بھی وابستہ کیا، تو وہ عصری میدان میں بھی آگے بڑھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 10 سال میں 50% غزہ کے لوگ حافظ ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا 2012 میں ان لوگوں نے کہ اگلے 10 سال میں غزہ میں ہر آدمی قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ 23 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 22 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں۔ کتنے لوگ قرآن کے حافظ ہیں؟ 22 لاکھ لوگ، 95% سے زیادہ سب قرآن کے حافظ۔ اسی لیے وہ اتنے ایسے حالات ہیں کہ ان کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان پر ایسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یورپ میں ہزاروں لوگ ان کی اس استقامت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری اولاد فدا ہے، میری جان فدا ہے، اے اللہ میرا سب کچھ قربان ہے، بس تو راضی ہو جا۔ ایسے اعلان، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب کہ اللہ سب کچھ ہمارا فدا ہے، بس تو ہم سے کیا ہو جانا چاہیے؟ راضی ہو جانا چاہیے۔ یہ ایمان بنتا ہے قرآن سے وابستہ ہونے سے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دی، تو اللہ رب العزت نے ایسا مضبوط ایمان انہیں عطا فرمایا۔ اور فتنے کے اس دور میں ایسے ہی مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارے ہندوستان کے بھی ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے گھر کا ہر فرد قرآن کا حافظ ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور ہر گھر میں کم سے کم ایک بہترین عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ ہر قسم کے فتنوں کا ہم کیا کر سکے؟ مقابلہ کر سکے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو عصری تعلیم دے، مگر ایسے اداروں میں دے جن اداروں میں ہمارے بچوں کا ایمان اور اسلام محفوظ ہو۔ اگر